بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو حضرات یہاں موجود ہیں اور جو ویڈیوز دیکھ کر اپنے دروس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا درس نمبر 7 ہے، درس منیت المصلی نمبر 7۔ یہ شروع ہوگا جی اعلموا وفقکم اللہ تعالی وإیانا سے ومنہ الہدایۃ والرشاد تک۔ یہ مقدمہ کی ابتدائیہ کی جو عبارت ہے یہ ختم ہو جائے گی، تو تشریح کا تو خیر وقت کی مناسبت سے دیکھیں گے کہ کہاں پہنچتے ہیں، لیکن پہلے ہم متن پڑھیں گے۔ آپ نے پہلے 2 بار میں کہوں گا، پہلی دفعہ آپ نے صرف کہنا ہے غور کر کے، اور دوسری بار آپ نے پھر جہاں مناسب ہو جے زبر لگا لیں، اور اگر جے زبر کتاب پر نہ لگائیں، بعد میں رجسٹر کاپی پر لکھیں تو وہاں اعراب پورے لگا لیں، تو یہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ تو پہلے متن کی طرف دیکھیں اور پیچھے پیچھے کہیں اپنی مکمل آواز کے ساتھ، تاکہ آپ کی آواز ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اعلموا وفقكم الله تعالى وإيانا أن أنواع العلوم كثيرة وأهم الأنواع بالتحصيل مسائل الصلاة، فلما رأيت رغبة المقتبسين مطلب ساتھ انگلی لگاؤ سارے، اتنی تمہاری آنکھیں تیز ہیں۔ فلما رأيت رغبة المقتبسين في تحصيلها التقطت ما كثر وقوعه للمصلين وما لا بد لهم منه من مصنفات المتقدمين ومن مختارات المتأخرين نحو الهداية والمحيط وشرح الإسبيجابي والغنية والملتقة والذخيرة وفتاوى قاضي خان وجامعيه الكبير والصغير وسميته
المصلي وغنية المبتدي وأسأل الله تعالى أن يجعل ما اعتمدته خالصا لوجهه ومكفرا لذنوبي. اس کو جوڑ کے پڑھیں گے تو بنے گا ومكفرا لذنوبي بفضله وأن يغفر لي ولأستاذيه وهو الموفق للسداد ومنه الهداية والرشاد. اب یہ دوبارہ میں کلواؤں گا، اور جو آپ کو الفاظ پہلی دفعہ مشکل لگے تھے وہ دوبارہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. میں تھوڑا سا کیمرہ سے غائب ہوتا ہوں، اور کسی دھیمے، جو سب سے دھیما پڑھ رہا ہے وہ کون ہے، تاکہ اس کے پاس کھڑے ہونے سے اس کی آواز ذرا اونچی نکلے. چلیں دوبارہ پڑھیں گے. دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو پچھلی تقریباً کوئی 17 اچھا جی، آپ ارادہ کر لیں تو جو مالک 30 پارے، ٹھیک ہے جی، ایک اندازے کے مطابق 6666 آیات ہیں قرآن مجید کی، ایک اندازے کے مطابق. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ ایک اندازہ ہے. تو اگر 6666 آیات، چاہے آپ جتنی تیزی کے ساتھ پڑھیں، وہ اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو بغیر ترجمہ سمجھے ہوئے، تو اس کتاب کا ترجمہ سمجھ کر، ترجمہ پڑھ کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. ترجمہ کو پہلے ذہن میں رکھ لیا کریں. اب میں دوبارہ آپ کو پڑھاتا ہوں، اور یہ آڈیو بھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر یہ آڈیو انشاءاللہ دوبارہ عربی عبارت پڑھنے سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. ہاتھ رکھیں. اچھا، پچھلا ترجمہ آج مہین تک تو آپ نے کیا ہوا. آگے جی، اعلمو پڑھیں، جان لو، یہ ہے اعلمو. اس کو چھوڑ دیں، اس کو، یہ ہاتھ رکھیں یہاں. اعلمو وفقکم اللہ تعالی، توفیق دے اللہ تم کو، ہاں اللہ تعالی، وَإِيَّانَا، اور ہم کو. آگے کیا ہے؟ ہاں، اَنَّا أَنْوَاعُ الْعُلُومِ كَثِيرَةٌ. پڑھتے جائیں، لکھے نہیں، لکھے ترجمہ لکھے نہیں، ترجمہ بعد میں آپ لکھ لینا، جب ایک ایک لفظ سمجھ آئے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. بے شک، یا انا کا مطلب آپ کر لیں یہ کہ علوم کی بہت سی قسمیں ہیں. وہ اہم الانواع بالتحصیل، اور سب سے اہم، سب سے اہم قسم جسے حاصل کرنا چاہیے، مسائل الصلاۃ، نماز کے مسائل ہیں. ہاں، نماز کے مسائل کو ایک علم قرار دیا، اس لیے پھر یہ علوم میں آ گیا. فلما رأیت، جب میں نے دیکھی، رغبتاً، رغبت دلچسپی، للمقتبسین فی تحصیلہا، مقتبسین کی دلچسپی اس کو حاصل کرنے میں. ہاں، نماز کے مسائل حاصل کرنے میں جب میں نے مقتبسین، یہاں مقتبسین سے مراد جو ہے وہ طالب علم ہیں،
یہ اس لفظ کی وضاحت ہم بعد میں کرتے ہیں. التقط تو چنے میں نے، ما کثر وقوعہ وہ جو اکثر واقع ہوتے ہیں. آگے صفحہ الٹو. وما لا بد لهم منہ اور جن کے بغیر ان کے لیے چارہ نہیں. ہاں وہ مسائل میں نے چنے، التقط تو میں نے مسائل وہ چنے جو کثرت سے واقع ہوتے رہتے ہیں نمازیوں کے لیے اور ان کے بغیر چارہ بھی نہیں ان مسائل کے، تو وہ پھر میں نے چنے. کہاں سے چنے؟ من مصنفات المتقدمین. پڑھو. متقدمین کی کتابوں سے. ومن مختارات المتاخرین اور متاخرین کی کتابوں سے. نحو الہدایت جیسے الہدایہ اور المحیط اور شرح الاسبیجابی اور غنیہ اور ملتقط اور ذخیرہ اور فتاوی قاضی خان اور ان کی دو جامع. ہاں ان کی دو اور کتابیں ہیں جن کا نام جامع ہے، جامع صغیر اور جامع کبیر. ٹھیک ہے، ان دو، یہ جو جامع ہے لکھا ہے نا، میں نے الصغیر والکبیر کہہ دیا تھا پہلے پڑھانے میں، تو جامع ہے سے مراد دو جامع، اور ان کی دو جامع کون کون سی؟ جامع صغیر اور جامع کبیر. آگے ہے جی وسمیتہ اور نام رکھا میں نے اس کا. کس کا؟ یعنی یہ جو کتاب میں نے ان اوپر والی کتابوں سے جو میں نے مسائل نکال کے جمع کی ہے، منیت المصلی و غنیت المبتدی. ہاں منیت کسے کہتے ہیں؟ جس کی تمنا کی جائے. ٹھیک ہے جی، تو منیت المصلی کا مطلب ہے نمازی کی تمنا، یعنی نمازی کی ڈیمانڈ، نمازی کی خواہش، نمازی کی آرزو، نمازی کی ڈیزائر، نمازی کی اس کی جو پنجابی میں کیا کہیں گے، لوڑ. وغنیت المبتدی اور مبتدی ابتدائی طالب علم کہتے ہیں، طالب علم کو بے پرواہ کرنے والی. کس سے بے پرواہ کرنے والی؟ دوسری کتابوں سے. وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى اور میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اَن يَجْعَلَ مَا اعْتَمَدْتُهُ یہ کہ بنائے جس پر میں نے قصد کیا ہے. ہاں اعتماد کا مطلب قصد، یعنی یہ جو میں نے ارادہ کیا ہے کہ مختلف کتابوں سے مسائل نکال کے ایک کتاب بنائی ہے، یہ جو میں نے ارادہ کیا ہے، یہ جو میں نے کتاب بنائی ہے، اللہ اس کو کیا کرے؟ خالصاً خالص کرے. بولے خالص کرے. لوجہہ اپنی رضا کے لیے. ہاں وجہ ان کا لفظی معنی تو چہرہ ہے نا، تو یہاں مرادی معنی ہوگا لوجہہ اپنے چہرے کے لیے نہیں بلکہ اپنی رضا کے لیے. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کام لوجہ اللہ کیا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. وَمُكَفِّرًا اور یہ مکفر کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا یا پردہ کرنا، اور پردہ کرے لذنوبی میرے گناہوں پر، بفضلہ اپنے فضل کے ساتھ، وَأَن يَغْفِرَ لِي اور یہ کہ بخشے مجھے، ہاں میری مغفرت کرے، وَلِوَالِدَيَّ اور میرے والدین کی. ہاں والدن اور والدتن تو دونوں کا مثنیٰ جو ہے وہ والدین بنا لیا. وَلِأُسْتَاذِيَّ اور میرے اساتذہ کی، وَهُوَ الْمُوَفِّقُ اور وہی توفیق دیتا ہے، لِلسِّدَادِ ٹھیک عمل کی. ہاں سداد سے مراد ٹھیک بات، ٹھیک عمل. آگے جی وَمِنْهُ الْهِدَایَةُ اور اسی سے ہے ہدایت، والرشاد اور اچھا کام کرنے کی ہمت.
ہاں یہ ہے جی مقدمہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے. اب آپ نے ترجمہ بھی اس کا سمجھ لیا ہے. تو ایسے کریں کہ دوبارہ میں آپ کو کہلواتا ہوں, دوبارہ اس کو کہیں. تو قرآن پاک میں تو خیر ادغام بھی ضروری ہے, اور پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ, پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملانا ہر حال میں ضروری ہے. اور جو مشہور قراءتیں ہیں ان قراءتوں کے مطابق پڑھنا قرآن مجید کو ضروری ہے. اگر کوئی مشہور قراءتوں سے ہٹ کر قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو وہ پھر غلط ہو جائے گا. لیکن جو عام عربی کی کتابیں ہیں ان میں ادغام کرے نہ کرے یا وہ کوئی اتنا سلسلہ مسئلہ نہیں ہوتا. چلیں جی اب یہ آپ دوبارہ کہیں تاکہ متن جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو. پھر شروع سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تھوڑا سا اشام ساتھ ہو جاؤ اور اپنی زبان کو ہلاؤ تاکہ تمہاری زبان اس پہ شروع ہو جائے, جاری ہو جائے تمہاری زبان پہ یہ, کیونکہ پھر جب تمہارے اندر ڈیزائر پیدا ہوگی کہ اب میری زبان پہ جاری ہو تو شاید اس وقت آپ کی زبان پہ جاری کرنے والا کوئی نہ ہو. اعلموا وفقکم اللہ تعالی وإیانا ان انواع العلوم کثیرۃ واهم الانواع بالتحصیل مسائل الصلاة فلما رأيت رغبة المقتبسين في تحصيلها التقطت ما كثر وقوعه للمصلين وما لا بد لهم منه من مصنفات المتقدمين ومن مختارات المتأخرين. تم صحیح نہیں پڑھ رہے. تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام میں چبل رکھ دوں گا. کیا نام ہے؟ اونچے بولو. تم اونچے پڑھو جو میں پڑھا رہا ہوں. نحو الہدایت والمحیط وشرح الاستجابی والغنیت والملتقط والذخیرت وفتاوى قاضی خان وجامعیہ وجامعی سے تو بلوا الصغیر والکبیر یعنی وہ مراد ہے. وسمیتہ منیت المصلی وغنیت المبتدی واسأل اللہ تعالی ان یجعل, دیکھو ما اعتمدتہ بولو, ما کے بعد وقفہ کرو. ما اعتمدتہ, اب ملا کے پڑھو. ما اعتمدتہ خالصا لوجہہ ومکفرا للذنوب بفضلہ وان یغفر لی ولأستاذی وهو الموفق للسداد ومنه الہدایت والرشاد. کبھی سداد اور رشاد بھی بولتے ہیں, سین کے اوپر زبر اور را کے اوپر زبر بھی پڑھتے ہیں جی. ہاں یہ سوال جو ہے نا اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا ہے لیکن پھر بھی دے دیتا ہوں. دیکھو یہ متن, اب متن میں کسی کو کوئی مشکل ہے, کوئی ایک صاحب, مجھے امید تو زیادہ حامد یا فیض رسول سے ہے, لیکن اگر ان دونوں سے ہٹ کر کوئی ایک صاحب اگر یہ متن ایک بار پڑھ دے تو مجھے خوشی ہوگی, اور بہت ہی مجھے خوشی ہوگی اگر حبیب آپ پڑھ لو
وسیم آپ پڑھ لو، شام سے ابھی ذرا وہ اتنا نہیں ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں امان، آپ سے بھی ہے. آپ کیا بولا؟ میں نے کہا تھا کہ ایک مجھے لسٹ بنا دیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں لسٹ ایک مجھے بنا کے دیں. اچھا، ماسٹر صاحب سے بھی توقع اور امید اور کیا کہتے ہیں کی جا سکتی ہے. عبداللہ آپ بھی تو حفظ کرتے رہے ہو، آپ بھی پڑھ سکتے ہو. دیکھ کے پڑھنا ہے، کوئی زبانی تو نہیں پڑھنا نا. کوئی ایک بندہ اپنے پورے یقین کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ کہ میں فیوچر میں بہت ہی بڑا عربی دان بنوں گا اور ہر کتاب پڑھوں گا، اس اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور یہ چند سطریں پڑھ کے سب کا منہ بند کر دے. جی اس سطر میں آپ پڑھو گے، کھڑے ہو جائیں جی، پڑھیں پھر بغیر کسی ڈر بغیر کسی جھجک کے آپ پڑھ دیں. اگر زیادہ اونچے پڑھیں گے تو اچھا ہوگا تاکہ ریکارڈ ہو جائے، نہیں تو پڑھ دو جیسے بھی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعلموا وفقکم اللہ تعالی وإیانا ان انواع العلوم کثیرۃ وأهم الأنواع التحصيل مسائل الصلاة. ولما رأيت رغبة للمقتبسين في تحصيلها التقطت ما كسر وقلته وما لا بد لهم منه من مصنفات وما لا بد لهم منه، یہاں وقف کرنا ہے. وما لا بد لهم منه من مصنفات المتقدمين ومن مختارات المتأخرين نحو الهداية. نحو الهداية، ہاں نحو اب یہ مضاف بن گیا نا، اس کے بعد جتنے آئیں گے مضاف الیہ بن گئے. نحو الہدایتی، نحو الهداية آگے کدھر ابھی ہاتھ رکھو نا، انگلی رکھو. والمحیط، یہ سب زیر آئے گی. وشرح الواو کی وجہ سے زیر آتی جائے گی. نحو جو ہے نا، نحو جو آپ نے پڑھا نحو، یہ ہو گیا مضاف. ٹھیک ہے، اب جتنے بھی یہ نام آئیں گے نا یہ مضاف الیہ کے طور پر آئیں گے. وشرح الاسم ایجابی والغنیت شاباش. والملتقط والملتقط والذخیرت وفتاوى قاضی خان، ہاں دوات پڑھو نا، قاضی خان وجامعیہ وسمیته منیت المصلی وغنیت المعتدی. آگے واسأل اللہ واسأل اللہ تعالی ان یجعل معتمدته اصل میں کیا تھا؟ ما اعتمدته، تو پھر جب ما کو ساتھ میں لائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ معتمدته خالصا لوجهه ومكفرا تعالی نہیں ہے، ہاں لوجهه تعالی، لوجهه تعالی ومكفرا لذنوبي بفضله وأن يغفر لي ولوالدي ولأستاذي وهو الموفق للسداد ومنه الهداية والرشاد. ہاں والرشاد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، تو سداد کے ساتھ کافیہ بن جائے گا، سجا بن جائے گا. چلو بیٹھ جاؤ. ہاں اگر تو کوئی اور اٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو حامد رضا نے سب کا منہ بند کر دیا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر دوسروں کا منہ بند کرے. تو اگر کوئی کسی کے اندر
طالب علمانہ صفات جاگ رہی ہیں، دماغی طور پر، قلبی طور پر کاملاً وہ بیدار ہے، بیدار بخت ہے، بیدار بخت بننا چاہتا ہے، تو وہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، نہیں تو پھر تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پڑھیں۔ اب بیٹھے تھوڑا سا اگر اونچے پڑے تو ریکارڈ ہو جائے گا، آپ کی آواز یادگار بن جائے گی۔ اس کو چھوڑ جی۔ وفقکم اللہ وَإِيَّانَا کے بعد ہے جی ان انواع العلوم ہاں جی زبر لگائیں، علوم کثیرۃ وَأَهَمُّ بالتحصیل ٹھیک ہو گیا، مسائل الصلاۃ فلما رأیت رغبت ہاں دو زبریں ہیں نا جی، رغبت مقتبسین فی تحصیل ہاں فی تحصیل ہاں ٹھیک ہو گیا، التقطت ما کثر وقوعہ وما لابد وما لا بد منہ من مصنفات المتقدمین ومن مختارات المتأخرین نحو والمحیط، اب ساری یہاں زیر آئے گی، وشرح اس بیجابی جی والملتقط ہاں قاضی خان نا وجامعہ وسمیتہ ہاں جی منیت وغنیت المبتدی واسأل اللہ تعالی یجعل ما اعتمدتہ خالصا لوجہہ ومکفرا لذنوبی استاذیہ موفق دے ہدایت ہاں والرشاد، بس ہو ختم، بس ختم ہو۔ چلو جی، اللہ تعالیٰ آپ کا ذہن کھولے اور آپ کی زبان پہ جاری کرے اور آپ کے لیے آسانی کرے، اور آپ کی جو رغبت ہے، رغبت کا لفظ آپ کے لیے یہاں زیادہ فٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ تو باقی چھوٹے ہیں نا، تو آپ تو اس عمر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی رغبت اور دلچسپی بہت زیادہ ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عبارت آپ کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہی نا تو اس کے لیے 21 بار اس کو پڑھیں، کم از کم 21 بار پڑھیں، اور ہر 5 بار پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا سا ٹھہریں، 5 بار پڑھیں ذرا ٹھہر جائیں، پھر 5 دفعہ پڑھیں پھر ٹھہر جائیں، ایسے کرتے کرتے 21 بار اس کو ایک نشست میں مکمل کریں،
تو انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آپ پڑھیں گے کئی گھنٹوں کے بعد تو آپ کی زبان پہ وہ 80 سے 90% آپ کی زبان پہ بالکل اس کا اجرا ہو چکا ہوگا. ایسی علم و صرف کی جو گردانیں آپ پڑھ رہے ہیں یا علم نحو کے آپ مسائل پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ 21 بار ان کو پڑھیں. مثلا آپ دربا کی تو دربا دربا دربو دربا دربتا دربنا دربت دربتما دربتم دربت دربتما دربتن دربت دربنا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ اس بھی سپیڈ تیز ہونی چاہیے. لیکن ہوگا کب کہ ایک ہی نشست میں 21 ٹائم 21 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا. اور اگر 21 مرتبہ آپ کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا تو آپ اس کی مقدار بڑھا لیں, طاق میں کر لیں, 25 کر لیں, 29 کر لیں, آگے 41 کر لیں اور اوپر 53 چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی جو ہے نا احمد, آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ میں بتا چکا ہوں اس میں گرامی ہے احمد. تو اب احمد کے جو اعداد ہیں وہ 53 بنتے ہیں, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 92 بنتے ہیں. تو آپ 53 مرتبہ کر لیں. حضور کا اس میں گرامی احمد ذہن میں رکھیں, وہ آسمانی نام ہے. اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ حضور کا آسمانی نام بلند نام میں اتنی دفعہ کہوں گا تو میرا ذہن بلند ہوگا. اس طرح کے جو ہے نا ذہن میں آپ جیسے آپ اپنے دماغ کو یاد رکھیں, آپ کا دماغ آپ کے مطابق چلنا چاہیے, نہ کہ آپ کا دماغ آپ کو اپنے مطابق چلائے. دیکھیں دماغ کے 2 حصے ہیں, تو دماغ کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کو آپ کے دماغ کے دوسرے حصے کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے. اٹس ناٹ فیئر. ٹھیک ہے, اس کو کیا کرو, اس دماغ کے اس دوسرے حصے کو, اب میں ٹرمینالوجی کی طرف نہیں جانا چاہتا وقت ضائع ہوگا, دماغ کے جو شعوری حصہ ہے لاشعوری دماغ سے کر لو. لاشعوری دماغ کو اپنے شعوری دماغ پر حاوی مت ہونے دو. ٹھیک ہے, اپنے شعوری دماغ کو حاوی کرو اپنے لاشعوری دماغ پر. ٹھیک ہے, آپ کے لاشعور میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ تو عربی ہے, یہ تو مشکل ہے, یہ تو علم صرف ہے, یہ مشکل ہے, یہ میں نہیں پڑھ سکتا یا میں نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا وہ لاشعوری جو ہے دماغ اس کی شرارت ہے. اس کو لاشعوری دماغ کی اس شرارت کو, اس سوچ کو ختم کرو شعوری دماغ سے کہ میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. یہ جو الفاظ ہے نا کہ میں کر سکتا ہوں, یہ بھی آپ اکیلے میں کسی کے سامنے نہ کہیں. اگر کسی کے سامنے آپ ایسے کہہ رہے ہیں میں کر سکتا ہوں, میں یاد کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, تو وہ کہے گا کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, مجنون ہو گیا, پاگل ہو گیا ہے, اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے. تو اکیلے میں تنہائی میں تھوڑی سی آواز نکال کے اپنے کانوں کو سنائیں, میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں یاد کر سکتا ہوں, میں سمجھ سکتا ہوں, میرا دماغ ہے, میں کروں گا, میں کروں گا, میں کروں گا, میں کروں گا. جتنی دفعہ آپ بار بار کریں گے تو آپ کا لاشعوری دماغ پیچھے ہٹ جائے گا اور شعوری دماغ کو کھلی چھٹی دے دے گا کہ ٹھیک ہے بھائی, اب تم نے 1000 دفعہ تو کہا ہے میں کر سکتا ہوں, تو اب میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور تم کرو. یہ ہے اصل دماغ کا کھیل. جس دن آپ کو دماغ کا کھیل سمجھ آ گیا, اگر آپ بول نہیں سکتے تو کسی جگہ لکھ کے لگا دیں, میں نے ہر حال میں منیت المصلی متن یاد کرنا ہے, بس اتنا لکھ دیں. لیکن روزانہ شرط یہ کہ اس کو روزانہ آپ نے دیکھنا ہے. یا تو موبائل میں کاغذ پہ لکھ کے موبائل میں اس کی تصویر بنا لیں اور اس تصویر کو دن میں 24 گھنٹوں میں تقریباً صبح اٹھتے وقت ایک دفعہ دیکھیں, بس اس میں جو لکھا ہوگا میں نے منیت المصلی کا متن یاد کرنا ہے, بس. پھر رات کو سوتے وقت اس کو دیکھیں, اس تصویر کو, یہی پڑھ لیں. تو جتنا آپ دیکھتے جائیں گے, اس کو دیکھتے جائیں گے روزانہ کی بنیاد پر, آپ کا لاشعوری دماغ مان جائے گا. ایک رات ایک دن وہ مان جائے گا کہ ٹھیک ہے. اور جس دن اس نے مان لیا اس دن کتاب کا لکھا ہوا بالکل فوٹو کاپی جیسے ہوتا ہے نا, وہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا. آپ جب پڑھ رہے ہوگے تو آپ کے سامنے وہ فوٹو کاپی چل رہی ہوگی. جیسے کہ قرآن مجید کا ابھی میں پڑھتا ہوں نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو میرے سامنے قرآن پاک کا وہ ورد مبارک اور وہ سطر مبارک کہاں لکھے ہوئے الفاظ بالکل سامنے آ گیا ہے. ایسے ہی اب آپ پڑھو تو قرآن پاک کا جو حصہ بھی آپ پڑھو گے جو آپ کو یاد ہے, تو آپ کے سامنے قرآن پاک کا وہ صفحہ اور وہ سطریں اور پتہ چل جائے گا. اولائے کا جیسے پڑھتے جاؤ گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اولائے کا صفحہ کے جو جس قرآن پہ میں پڑھ رہا ہوں اس کے صفحہ کے بالکل سطر کی ابتدائی اولائے کا سے ہو رہی ہے. 16 17 والا اگر آپ پڑھے تو اس میں تو ایسی ہی ہے. ٹھیک ہے,
تو وہ ساری جو شکل ہے قرآن پاک کی وہ آپ کے دماغ میں کیسے آئی کہ وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی؟ ایسے ہی اس کو بٹھانا ہے. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. اور جی ہاں وہ اصل میں ایسے ہے کہ وہ سوال آپ کا تعلق رکھتا ہے علم تجوید اور علم صرف کے ساتھ، یہ مرخہ میں رکھا ہے. اور ہاں ایک سوال میں آپ پہ کرتا ہوں، استاذیہ بولو. یہ اب آپ نے علم صرف کی روشنی میں مجھے بتانا ہے کہ یہ لفظ کیسے بنا ہے. دیکھو پہلا ہے جی القمر اور دوسرا ہے الشمس. اچھا جی پہلے حامد رضا آپ نے کہنا ہے اور بعد میں سب نے کہنا ہے. بولو جی القمر، نہیں باقی خاموش رہے. آگے بڑھو الشمس، اب سارے پڑھو القمر الشمس الشمس القمر القمر الشمس. اب دیکھو القمر کیا تھا؟ القمر، اور الشمس بھی ایسی تھا، لیکن آپ نے الشمس پڑھا تو لام ہو گیا جی سائلنٹ، ادھر لام آپ نے پڑھا ادھر سائلنٹ ہو گیا. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہے نا ایسے. اب دیکھو ال کے بعد قاف آئے تو لام پڑھا جائے گا، جیسے القمر. اور اگر ال کے بعد شین آئے تو لام نہیں پڑھا جائے گا. حامد بات سمجھ آ گئی ہے؟ ال کے بعد اگر قاف آئے تو لام پڑھا جائے گا، اور ال کے بعد اگر شین آئے تو نہیں وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے. یہ صرف بتائیں، شین آئے گا ال کے بعد تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں پڑھا جائے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ قاف ہو تو لام پڑھا جائے گا، شین ہو تو لام پڑھا نہیں جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاف کے علاوہ کچھ حروف ہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں ہیں. پھر سوال ہے کہ شین کے علاوہ بھی کچھ حروف ہیں؟ تو جواب ہاں ہیں. تو جو قاف جیسے حروف ہوں گے انہیں کہیں گے حروف قمریہ. کیا کہیں گے؟ ہاں. اور جو شین جیسے ہوں گے انہیں کہیں گے حروف شمسیہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حروف قمریہ میں لام پڑا جائے گا جیسے القمر، حروف شمسیہ میں لام نہیں پڑا جائے گا جیسے الشمس. تو پتہ کیسے چلے گا کہ قمری حروف کون سے ہیں اور شمسی حروف کون سے ہیں؟ تو حروف کو رکھو سامنے، علم تجوید کی کتاب کھولو، 2 کالم بناؤ، ایک کالم میں لکھو حروف قمریہ، نیچے وہ لکھ دو، دوسرے کالم میں لکھو حروف شمسیہ، نیچے وہ لکھ دو. ان کو یاد کر لو، جب وہ آئیں گے تو جہاں قمریہ ہوں گے ال پڑھ لینا، اور جہاں شمسیہ ہوں گے وہاں لام کو سائلنٹ کر دینا. سمجھ آ گئی بات؟ ابھی آپ علم تجوید کتاب آپ کے پاس ہے تو ابھی کھولے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اعلمو، اعلمو کا کیا مطلب ہے؟ جان لو. تو بھئی جان لو، تو اس سے پہلے بھی جو کچھ تھا وہ بھی جان لو، اس کے بعد بھی جو کچھ آئے گا جان لو. تو یہ اعلمو جو ہے یہ جب سامع سننے والا یا قاری پڑھنے والا، جب سامع یا قاری کو متوجہ کرنا ہو، بھئی غور سے سنو، متوجہ کرنا ہو تو علم یا جمع علمو استعمال کرتے ہیں. یہ مصنفین کی عادت ہے کہ جب وہ پڑھنے والے کو، سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سامع اور متکلم یا قاری اور متکلم کے درمیان بے توجہی نہ ہو بلکہ کامل توجہ کے ساتھ وہ سنیں، تو کہتے ہیں اعلمو جان لو. آگے ہے جی وفقکم اللہ تعالی، اللہ تمہیں توفیق دے. تو توفیق کیا ہے؟ میں نے اپنے ایک
رجسٹر پر فارسی کا بھی اس میں جو بزرگ پڑھاتے تھے وہ بھی لکھا تھا. پہلے اگر وہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. دیکھو کوئی بندہ کام کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو آپ اس کے پاس جا کر اس کی مدد کرتے ہو اس کام میں، ٹھیک ہے؟ تو لغت میں ڈکشنری میں اس کو کہتے ہیں توفیق. ٹھیک ہے جی، فارسی کی جو عبارت ہے وہ میں لکھتا ہوں. توفیق بمانا دست دادن کسیرا، یا دست دادنی کر لیں، دست دادنی کسیرا بکارے کسی کو کسی کام میں، کسی کی کر لیں، کسی کی کسی کام میں مدد کرنا. ہاں، دست دادن کا مطلب وہ ہاتھ کیا کہتے ہیں جی، ہاتھ بڑھانا، ہاتھ بٹانا، ہاتھ بٹانا، ہاتھ بٹانا، یہی محاورہ ہے نا، ہاتھ بٹانا. دست دادن کا ترجمہ ہے ہاتھ بٹانا. توفیق کا کیا معنی جی فارسی میں؟ دست دادن ایک کسیرا بکارے، کہ کسی کی کسی کام میں مدد کرنا، ہاتھ بٹانا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا معنی ہو گیا جی. اب عربی میں اس کا کیا معنی ہے؟ التوفیق توجیہ الاسباب الى مطلوب الخیر، اسباب کو مطلوب خیر کی طرف لگا دینا. ٹھیک ہے جی، یہ شرعی معنی ہے اس کا. ویسے تو جو لغوی معنی ہے وہ یہی ہے کہ توجیہ الاسباب الی المطلوب، مطلوب کی طرف اسباب کو لگا دینا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اگر آپ اپنی کتاب میں دیکھیں تو آئیں جی نیچے، کدھر لکھوں گا نہیں ہوں، حاشیہ نمبر کون سا بنے گا، 7 8 یہ کتاب اٹھائیں ذرا. ہاں، حاشیہ نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 3 حاشیہ نمبر 5. اصول پڑھ سکو گے آپ کا؟ ویسے تجربہ تو ہے. بڑی عمر کے تجربہ کار طلباء کرام پڑھ لو گے. میں اصل میں ادھر آتا ہوں نا تو میں ادھر رکھ لیتا ہوں کتاب، چلو تاکہ ویڈیو میں موجود رہوں. یہ حاشیہ نمبر 5 پہ لکھا ہے جی، قولہ وفقہ اللہ تعالی ویانا دعاء لطالب الاستفادۃ بالتوفیق. یہ دعائیہ جملہ ہے
استفادہ کرنے والے طالب علموں کے لیے توفیق کا، یعنی مصنف دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے. اور توفیق کیا ہے؟ وَهُوَ تَيْسِيرُ أَسْبَابِ الطَّاعَةِ، یہاں تھوڑا سا تحسیر غلط لکھا ہوا ہے. وَهُوَ تَيْسِيرُ اسباب الطاعت، اور وہ کیا ہے، یعنی توفیق کیا ہے؟ وہ آسان کرنا ہے اسباب کا، طاعت کا، اسباب طاعت کا. طاعت عبادت ہو گیا نا، طاعت عبادت کے لیے جن اسباب کی، جن ذرائع کی ضرورت ہے وہ آسانی سے مل جائیں تو یہ ہے توفیق. وجعلها موافقتا للعبد، اور بندے کے لیے ان اسباب کو اس کے بالکل موافق بنا دینا تاکہ ان اسباب کے ذریعے بڑی آسانی سے وہ اطاعت اور عبادت کر سکے اور اچھا کام کر سکے. یہ ہے توفیق. ٹھیک ہے، آگے ایک اور جو نکتہ ہے، ہاں، وہ مطاوعۃ لینتفعوا بما یلقی الیہم، اس کے بعد ہے وعطف نفسہ علیہم بقولہ وایانا. اور اب ہم ایانا کی طرف آئیں گے. تو توفیق کا یہ آپ نے سمجھ لیا ہے. توفیق کیا ہے؟ لغوی معنی تو یہ تھا کہ 10 دادن کسرا بکارے، کسی کو کسی کام میں مدد کرنا، اس کا ہاتھ بٹانا، یہ ہوتی ہے توفیق. اور شرعی طور پر توفیق یہ ہے کہ جو آپ کا مطلوب خیر ہے، خیر کا جو مطلوب ہے، جو اچھا آپ کا کام ہے، اس اچھے کام کو حاصل کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ اسباب اگر آپ کو مل جائیں تو اسے کہتے ہیں توفیق. جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں توفیق عطا فرما نماز ادا کرنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز ادا کرنے کے لیے جن اسباب کی، جن ذرائع کی اور جن آسانیوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ عطا فرما. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ چلنا، چل کے جانا. تو اگر ٹانگوں میں ہی درد ہے، تکلیف ہے پاؤں میں، تو کیسے چل کے جائیں گے؟ تو یہ ہے توجیہ، یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، میرے پیچھے کہیں توجیہ الاسباب الی مطلوب الخیر، یا وہ چھوٹی سی عبارت جو ادھر لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کر لیں. التوفیق، بولو، ہوا تیسیر اسباب الطاعت. ہاں بس یہ ہے کہ طاعت کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے اسباب کا آسان ہو جانا، یہ ہے توفیق. اچھا آگے کیا فرمایا انہوں نے، یہ مصنف نے یہ فرمایا کہ وفقکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ مصنف نے آگے کہا وَإِيَّانَا، اور ہم کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی توفیق دے اور ہم کو بھی. تو یہ کیوں کہا اور ہم کو بھی؟ وہ تو ہیں ہی مصنف، وہ تو ایک بڑی کتاب لکھ رہے ہیں، خود امام ہیں، اتنے بڑے شیخ ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا؟ یہ دراصل یہاں آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے دفعاً، دیکھیں ذرا، دفعاً للتوہم، یہ ایک وہم کا ازالہ کرنا مقصود تھا کہ اگر وہ اس طرح نہ لکھتے مثال کے طور پر تو ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ دوسروں کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے اور اپنے لیے توفیق کی دعا نہیں کی جا رہی، اور جب اپنے لیے توفیق کی دعا ہی نہیں کی جا رہی تو سب سے بڑی بے توفیقی تو یہ ہو گئی، موقع پر یہ بے توفیقی ہو گئی نا. تو اس لیے پھر کہا وَإِيَّانَا، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو یہ ایک وہم کا ازالہ کرنا. تو یہاں آپ لکھیں وَإِيَّانَا سے، وَإِيَّانَا سے ایک وہم کا ازالہ مقصود تھا تاکہ مصنف خود، یعنی دوسروں کو تو دعا دے رہا ہے اور اپنے آپ کو اس دعا سے مستثنا کر رہا ہے، تو یہ ایک تھا تاکہ مصنف توفیق سے معروم نہ ہو. دیکھیں یہاں حاشیے میں کیا عبارت لکھی ہوئی ہے، پڑھ لیں گے آپ، فضول پڑھ لیں گے حاشیے کی عبارت. نہیں یہ وہ ہوتا ہے الی آخری، یہ الی آخری، یہ الی آخری، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو چھوڑ دیں، یہ ایک سائن ہے،
یہ ایک سائن ہے، میں سائن بتاتا ہوں یہ کس لیے. دعا لطالب الاستفادہ و بالتوفیق ہو تاثیر. آگے لکھا ہوا ہے وَإِيَّانَا دَفْعًا لِلتَّوَهُّمِ، اور ایانا کا استعمال کرنا یہ ایک وہم کو ختم کرنا ہے. انہو یدعی حصول التوفیق، کہ وہ تو توفیق کے حاصل ہونے کی دعا دے رہا ہے. والاستثناء عن الدعاء به لنفسه، اور اپنے آپ کو اس دعا سے مستثنا کر لینا. او ذالک الادعاء، یا اس ادعاء سے ہوا عین عدم التوفیق، یہ تو عین عدم توفیق ہے. یعنی مصنف اگر اپنے آپ کو کے لیے توفیق کی دعا نہ کرتا تو عین عدم توفیق آ گیا تھا. ٹھیک ہے. وَأَطْلَقَ التَّوْفِيقَ، اگلا نقطہ یہ ہے کہ توفیق کو مصنف نے مطلق رکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نماز کے مسائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ نہیں کہا، بلکہ اطلق کا مطلب ہے مطلق رکھا ہے. مطلق کا کیا مطلب ہے؟ آزاد رکھا ہے توفیق کو. وَأَطْلَقَ التَّوْفِيقَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ، اور اسے قید نہیں کیا. لِيَعُمَّ، تاکہ عام ہو جائے. كُلَّ مَا يَطْلُبُ التَّوْفِيقَ، کہ جس چیز کی بھی توفیق کوئی حاصل کرنا چاہے اس کو عام ہو جائے. من مطالب الدنیا والآخرہ، دنیا کے مقاصد بھی اور آخرت کے مقاصد بھی. تو یہاں کیا لکھیں گے آپ؟ مصنف نے یہاں لکھے توفیق کا تعین. توفیق کا تعین، توفیق کا تعین جو ہے وہ مصنف نے نہیں کیا. مصنف نے توفیق کا تعین کا کیا مطلب ہے؟ ڈیٹیل کر دیتے، ایک ہی کام کے لیے ڈیٹیل کر دیتے کہ بھائی مجھے نماز کے مسائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ تم نماز کے مسائل حاصل کرو، ایسے نہیں کہا. بلکہ مصنف نے توفیق کو مطلقاً بیان فرمایا اور کسی قید سے مقید نہیں کیا، تاکہ توفیق کا معنی عام ہو جائے. یعنی دنیا و آخرت کے تمام مطالب و مقاصد، مطالب کا یہاں معنی مقاصد ہے، مطالب و، تاکہ دنیا و آخرت کے تمام مطالب و مقاصد کی توفیق حاصل ہو. اچھا، یہاں ایک سجا کے طور پر دعا میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق، اس کے بعد قوما رفیق فرما. توفیق، تو توفیق کو دیکھتے ہوئے ایک قافیہ لاتے ہیں، کہتے ہیں توفیق، اس کے بعد قوما رفیق فرما. کیا مطلب؟ یعنی توفیق کو ہمارا فرینڈ بنا دے، ہمارا رفیق بنا دے. اب جاہل لوگوں کی طرح یہ نہیں کہنا توفیق رفیق فرما، توفیق رفیق فرما، توفیق رفیق فرما، ایسے نہیں کہنا. توفیق ہمارے رفیق فرما یعنی دوست بنا، توفیق کو ہمارا دوست بنا، رفاقت. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ رفیق ہونا، دوست ہونا. تو مصنف نے توفیق کا تعین نہیں کیا، مطلقاً بیان فرمایا اور کسی قید سے مقید نہیں کیا. قید کیا ہو سکتی تھی؟ یہاں سب سے بڑی قید یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے نماز کے مسائل یاد کرنے کی، پھر مقید ہو جاتا، پھر مطلق نہ رہتا. مطلق کا مطلب ہے آزاد. ٹھیک ہے، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کوئی نری بات کرنا، تو نرا، مطلق کا مطلب نرا. ٹھیک ہے، جب میں کہتا ہوں آؤ تو یہ مطلقاً ہے. اگر میں کہتا ہوں مسجد میں آؤ، اب قید ہو گیا مسجد کے ساتھ آنا، اب آنے کی تقیید ہو گئی مسجد کے ساتھ. تو مصنف نے توفیق کو مطلقاً بیان کر کے دنیا آخرت کے تمام مطالب، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، کس کی؟ مسائل نماز کی تو توفیق دے ہی دے، میری کتاب جو پڑھ رہے ہو، تو میں دنیا و آخرت کی تمام جو تمہارے کام ہیں ان کی تمہیں توفیق دے.
یعنی کیا مطلب کہ تمہیں کوئی بھی تمہارا کام ہے تو اس کام کے پورے ہو جانے کے لیے تمہیں اسباب دے. ٹھیک ہے, کوئی تمہارے مدد کے لیے آئے, دست دادن, کوئی تمہارا ہاتھ بٹائے. کہتے ہیں نا مجھے توفیق نہیں. اچھا ایک بات یہاں میں یہ کر دوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ توفیق کا جو لغوی معنی ہے اس تک رہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کے لیے اسباب مہیا ہو جانا, کسی بھی کام کرنے کے اسباب مہیا ہو جانا یہ توفیق ہے. لغوی طور پر یہی توفیق ہے. مثال کے طور پر آپ چوری کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی بندہ چوری کرنا چاہتا ہے, اور چوری کرنے کے لیے اس کو تالا کھولنے کے لیے کچھ چابیوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو کوئی چابی تالے کا ماہر آ کے اسے چابیاں دے دیتا ہے, تو یہ بھی توفیق ہوگی کہ چوری کرنے کے ذرائع اسباب اسے مل گئے تو توفیق ہو گئی. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو معنی ہے توجیہ الاسباب الی مطلوب الخیر, یا ادھر لکھا ہوا ہو تیسیر اسباب الطاعہ, تو وہ پھر توفیق کا شرعی معنی ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ یوں کر لیں, وہ لغوی معنی تھا, یہ آپ کر لیں شرعی معنی. تو اب شرعی معنی جب آپ کہو گے نا توفیق کا, تو اس میں مطلوب خیر کی قید ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعت میں توفیق کا یہ معنی کیا جائے کہ کسی بھی کام کے اسباب مہیا ہو جائیں. نہیں, اچھے کام کے اسباب مہیا ہو جائیں. اب کوئی بندہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جی ڈکشنری میں تو جیسے آج کل لوگ گمراہ کر رہے ہیں نا, یوٹیوب پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی عورت کے ساتھ آپ نے ایسے کیا, بلکہ زنا کا مفہوم یہ ہے, زنا کا مفہوم یہ ہے, فلاں ڈکشنری میں یہ لکھو, فلاں اس طرح ایک بکواس کر رہا تھا یوٹیوب پہ. تو ایسے جو لوگ آئیں گے جو ڈکشنری کا سہارا لیتے ہیں, تو انہیں آپ بتانا کہ اگر ڈکشنری میں صرف اتنی ہی توفیق کی تعریف ہے کہ ہاتھ بٹانا, اسباب مہیا کرنا کام کرنے کے لیے, کام چاہے جیسا بھی ہو, چوری ہو کہ زنا ہو کہ ڈاکہ ہو کہ جو بھی ہو, تو پھر آپ کہیں گے کہ ہم توفیق کا شرعی معنی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اصل میں توفیق مانتے ہیں اسی کو ہیں جو شرعی ہو. آگے ہے جی انواع العلوم. تو میرے خیال میں 35-36 منٹ میں ہماری کلاس شروع ہوئی تھی, تو یہ جو ریکارڈنگ ہے کچھ دیر بعد شروع ہوئی تھی, یہ 50 منٹ کی ہو گئی ہے. تو انواع العلوم, یہاں پہلا جو ہم نے وہ کرنا ہے وہ ہے جی العلوم. العلم کی جمع ہے, اور علم کا لفظی معنی ہے دانستن. فارسی میں ہے دانستن, بولو ذرا. ہاں, دانستن کا اردو معنی ہے جاننا. ٹھیک ہے, علم کا لفظی معنی ہے دانستن, جاننا, ٹو نو. انگریزی میں ٹو نو کر لیں, ٹو نو, جاننا. اور اصطلاحی طور پر ایک بات میں کرنے لگا ہوں, اصطلاحی طور پر آج تک علم کی کوئی خاص تعریف کی ہی نہیں گئی, ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اعلی حضرت نے ایک جگہ ایک تعریف کی ہے, وہ فرماتے ہیں اصطلاحی تعریف, اور اصطلاح میں علم سے مراد وہ نور ہے جو مشکات نبوت سے حاصل کیا جائے. مشکات آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ چراغ جلانے کے لیے جس کو اور جس میں رکھتے ہیں, جس شیشے میں بتی جلا کر, ہاں, اسے کہتے ہیں مشکات. وہ نور ہے جو مشکات نبوت سے حاصل ہو. اگلا مبحث انہوں نے کہا انواع العلوم, علوم کی قسمیں کثیرت, بہت سی ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو بہت سی قسمیں ہیں, امام شامی وغیرہ اور اس طرح کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں, انہوں نے اختصار کے ساتھ علوم کی قسمیں کی ہیں جی, علوم کی قسمیں. اور بطور خلاصہ
علوم کی 7 قسمیں ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم یہ 7 قسمیں پڑھیں گے. متن تو آپ نے یاد کر لینا ہے، منہ الہدایت والرشاد تک متن آپ نے یاد کرنا ہے. یہ آپ کے پاس 6-7 دن ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک اپنے آپ کو بہت سارے القابات خود ہی دی ہوئی ہیں، تو وہ ایک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال برحم فرمائے. تو وہ بزرگ اپنے آپ کو کچھ انہوں نے القابات دی ہوئی ہیں، تو وہ کہ میں ہفتے کے 8 دن اندر ہی ہوتا ہوں. تو پھر جمعے کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے جمعہ جس دن ایک جمعہ پڑھو تو پھر جمعہ تو 8واں دن ہوتا ہے نا، لیکن ہفتے کے تو 8 دن نہیں ہوتے. تو وہ پھر میں نے پوسٹ جب دیکھی تو نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تو ہفتے کے 7 دن سنے تھے. تو آپ یہ 8 دن آپ کہاں سے آ گئے؟ تو یہ جو 7 دن ہیں نا ہفتے کے، 8واں دن تو پھر کلاس ہوگی نا اتوار کو. تو ان 7 دنوں میں آپ نے شروع سے لے کر بسم اللہ سے لے کر منہ الہدایت والرشاد تک متن یاد کر لینا ہے. انشاءاللہ نیت کر لیں، نیت کا ثواب آپ کو الگ ملے گا. اور اصل ہے علم اخلاص ہی ہے، اصل علم اخلاص ہے، علم نیت ہے، اصل بڑا سب سے علم یہی ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم علوم کی 7 قسمیں پڑھیں گے. آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.